أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حدود طائر سدرات حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرات حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش محلہ حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو
پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں پر ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں پر ایک مان لیا، صحابہ کو یہ یقین تھا حضور جانتے ہیں، صحابہ کو یہ یقین تھا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین بولے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین بولے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور بروز محشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز محشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد سے بہت ناراض ہوئے۔ ان کے شاگرد نے ان سے ایک جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ وہ جھوٹ کیسے پکڑا گیا؟ اپنے اس قبیح فعل پر اس شاگرد کو کیا سزا ملی؟ آج اس واقعے میں اس طرز کے بہت سے سوالات کے جوابات ملیں گے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. سفر کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے پاس 2 درہم ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے پاس 1 درہم ہے. اپنی جیب سے نکال کر 1 درہم اپنے شاگرد کو دیا اور حکم دیا کہ پاس ہی ایک آبادی ہے، وہاں سے روٹیاں لے آؤ. یوں اس شاگرد کے پاس 3 درہم ہو گئے. وہ شاگرد پیغمبر کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر اس آبادی میں گیا اور روٹیاں لے کر آیا. اب 3 درہم تھے اس کے پاس. 3 درہم کی 3 روٹیاں اس شاگرد نے خرید لی. اب روٹیاں خریدنی ہیں، واپسی ہو رہی ہے روٹیاں خرید. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے. راستے میں اس کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ راستے میں اس کے ذہن میں ایک شیطانی سوچ آتی ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے 2 درہم دیے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1 درہم دیا ہے، یوں 3 روٹیاں آئی ہیں 3 درہم کی. اگر میں یہ روٹیاں ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر چلا جاؤں گا تو وہاں پر تو برابری پہ تقسیم ہوگی اور 1.5 روٹی دونوں کو ملے گی. اس شیطانی سوچ کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں 1 روٹی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کھا لوں. یوں 2 روٹیاں بچیں گی جس کو بعد میں دونوں ایک جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی اور مجھے بھی اس سے نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ اس شخص کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ چونکہ میرے 2 درہم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ ان کا السلام 1 درہم ہے، لہٰذا اگر برابری ہوگی تو میرے ساتھ یہ نقصان ہوگا. اس شخص کی یہ سوچ تھی. اس نے ایسا ہی کیا، 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے حضرت عیسیٰ علیہ کے السلام پاس چلا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آیا. اسماعیل علیہ السلام سے کیا پوچھتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ اپنے السلام شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی؟ پہلا سوال ہی یہ کیا. اب شاگرد جواب دیتا ہے کہ بھئی روٹیاں 3 درہم کی 2 ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 روٹیاں ایک اپنے شاگرد کو دیتے ہیں، خود لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یوں سفر آگے روانہ ہو جاتا ہے. سفر کے دوران آگے بڑھتے ہوئے ایک سمندر آتا ہے. سمندر کو دیکھ کے ان کا شاگرد پریشان ہو جاتا ہے. ان کا شاگرد ان سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ تو سمندر ہے، ہم اسے کیسے پار کریں گے؟ اپنا سفر آگے کیسے بڑھائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ ہم سے السلام جواب دیتے ہیں کہ میرا دامن تھام لو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ کے حکم سے ہم یقیناً یہ سمندر پار کر جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. وہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ کے السلام پیچھے پیچھے آتا ہے اور اللہ کے حکم سے روایات ملتی ہیں. علماء کرام بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم نے اپنا پاؤں جو ہے وہ سمندر میں رکھا اور پورا سمندر پار کر لیا. اور سمندر پار کرنے کے بعد یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے پاؤں تک بھی گیلے نہ ہوئے. اب جب وہ ان کا شاگرد جو ہے وہ یہ واقعہ دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے. یہ معجزہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے معجزے سے نواز دیا ہے، میرا تو ایمان تازہ ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ ہم السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا ایمان تازہ ہوا ہے؟ یہ اتنا بڑا معجزہ، یہ اتنا بڑا معجزہ تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے، کیا اس معجزے کے بعد تمہارا ایمان تازہ ہو گیا ہے؟ اب وہ شاگرد جواب دے رہا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرا دل تو ایمان سے بھر گیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال وہی کر رہے ہیں، اچھا ایمان سے تمہارا دل بھر گیا ہے، یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ اب یہاں پر پھر شاگرد وہی جواب دے رہا ہے کہ روٹیاں تو 2 ہی تھیں. پھر یعنی جھوٹ بول رہا ہے. اچھا اللہ کا نبی مانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کا نبی، لیکن یہ نہیں جانتا شاگرد کہ اللہ کا نبی سب جانتے ہیں. بہرحال سفر آگے بڑھتا ہے اور سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. سفر آگے بڑھتا ہے، آگے ہرن آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرن کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ دونوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اپنے شاگرد میں تقسیم کر دیتے ہیں آدھا، اور آدھا جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں، دونوں کھا لیتے ہیں. اب جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا ہے. ذبح کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کھال پر ایک ٹھوکر لگاتے ہیں اور وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملتا ہے. اب یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا.
اسے دیکھ کر بھی ان کا شاگرد جو ہے وہ حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر آپ کو تو اللہ نے بہت بڑے معجزے سے نوازا ہے، اے اللہ کے پیغمبر میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آپ جیسا معلم عطا کیا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ پھر السلام اسے پوچھتے ہیں اچھا تم نے یہ سارا معجزہ دیکھا ہے، اس معجزے سے کیا تمہارا ایمان تازہ ہوا ہے؟ اب شاگرد پھر جواب دے رہا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر میرا ایمان تو ڈبل ہو گیا ہے۔ سوال پھر وہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد پھر وہی جواب دے رہا ہے روٹیاں تو بھئی 2 ہی تھی۔ بہرحال پھر سفر آگے جاری ہو جاتا ہے، سفر آگے کنٹینیو ہوتا ہے، ایک پہاڑ آتا ہے، پہاڑ کے دامن میں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ 3 اینٹیں ہیں سونے کی، اس کی تقسیم جس طرح ہوگی، وہ تقسیم کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے شاگرد کو، کہتے ہیں کہ ایک اینٹ میری ہوگی، ایک اینٹ تمہاری ہوگی، تیسری اینٹ اس شخص کی ہوگی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی۔ اب جب وہ شاگرد یہ سنتا ہے تو وہ ساتھ ہی بول اٹھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی تیسری روٹی تو میں نے کھائی ہے، لہٰذا یہ تیسری اینٹ سونے کی اینٹ جو ہے یہ میری بنتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر یہ سنتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر اپنا سفر اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں اور 3 اینٹیں اس لالچی شخص کو دے دیتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ تم واپس روانہ ہو جاؤ۔ بہرحال وہ شخص جو ہے وہ بیٹھ کر وہاں پر پھر سوچنے لگتا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ 3 سونے کی اینٹیں جو ملی ہیں انہیں کس طرح واپس لے جایا جائے۔ اسی دوران اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے، اسی دوران وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوتا ہے۔ 3 ڈاکو ہوتے ہیں، جب وہ سونے کی اینٹوں کو دیکھتے ہیں، اس شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ اس شخص کو قتل کر دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شاگرد کو قتل کر دیتے ہیں۔ 3 اینٹیں ڈاکو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اب ڈاکو بھوکے تھے اس ٹائم، اب انہوں نے بھی جو ہے وہ کھانا منگوانے کا فیصلہ کیا۔ 3 ڈاکو تھے، ایک کو کھانا لینے کے لیے بھجوا دیا اور 2 جو ہیں وہ 3 بیٹھے 3 اینٹوں کی 3 سونے کی اینٹوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک ڈاکو جو ہے وہ کھانا لینے چلا گیا ہے، 2 بیٹھے ہیں۔ اب جو کھانا لینے گیا ہے اس کے ذہن میں اپنی میتھس اپنی کیلکولیشنز چل رہی ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں 2 وہ اپنی کیلکولیشنز چلا رہے ہیں، اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ جو شخص کھانا لینے گیا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کھانا لے لوں گا اور اس میں زہر شامل کر دوں گا، اس سے یہ ہوگا کہ جو دونوں ہیں وہ مر جائیں گے اور 3 اینٹیں جو ہیں میرے قبضے میں آ جائیں گی۔ جو پیچھے 2 بیٹھے ہیں ان کے بھی ذہن بڑے میتھس ان میں بھی چل رہی تھی، انہوں نے کیا فیصلہ کیا، وہ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ جب وہ کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے اور جو پیچھے 3 اینٹیں بچیں گی وہ 1.5 جو ہے ہمارے حصے میں آ جائے گی۔ بہرحال دونوں اب اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہیں، وہ 2 شخص بھی اور وہ ایک ڈاکو بھی جو کھانا لینے گیا ہے۔ وہ کھانے میں جو ہے وہ زہر ملا دیتا ہے اور یہ دونوں اس کے آتے ہی اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اب اسے قتل کرنے کے بعد یہ دونوں جو ہے کھانا کھاتے ہیں اور جیسا کہ کھانے میں اس شخص نے زہر ملا دیا تھا تو یہ دونوں بھی اسی وقت زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان 3 ڈاکوؤں کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے سفر پر آگے روانہ ہو گئے تھے، اس شاگرد کو چھوڑ گئے تھے اور آگے روانہ ہوئے تھے، اب وہ سفر کمپلیٹ کر کے جب واپس آ رہے ہیں تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، سونے کی 3 اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا شاگرد بھی جو ہے وہ 7 لاش پڑی ہے اس کی بھی۔ تو وہ جو ہے قصہ مختصر اب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتی ہے۔ اب قصہ مختصر یہ ہے کہ لالچ جو ہے وہ آخری بلا ہے، لالچ ایک بہت بڑی بلا ہے، اس سے دنیا میں بھی رسوائی ہوتی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہوتی ہے۔ نہ لالچ کرنے والا شخص دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی رمضان ٹرانسمیشن کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔
آپ کو ہماری رمضان ٹرانسمیشن کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل ٹرینڈنگ ویڈیوز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Audio Jungle.